أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الحمد لأهله والصلاة على أهله الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين العبد المؤيد الرسولنا المسدد المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد المصطفى وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين المأسومين المظلومين ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيرتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من جوم عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال حق سبحانه في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر صلوات پڑھی خاندان فاطمہ پر فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد صلوات بھی خاندان فاطمہ تفسیر عاشوراء کے عنوان سے ہم نے جو بات شروع کی کچھ مراحل طے ہوئے لیکن بہت سارے اہم ترین مراحل باقی عاشوراء کی روح نظام ولایت ہے یہ اساس ہے بنیاد ہے اور ولایت کا نصاب جو ختمی مرتبت نے اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا وہ میدان خم غدیر یہ ہماری ذمہ داری جو ہم اسلام ناب اور اسلام حقیقی کے خود کو نمائندے سمجھتے ہیں ریپریزنٹیٹیو ہیں تو ہم اس حقیقت کو امت کے فرد فرد تک پہنچائیں یہ رسالت ہمارے کندھوں پہ ہے یہ بلغ کی صدا صرف رسول اسلام کے لیے نہیں ہے ہر صاحب ایمان کے لیے قرآن بلغ کا امر جاری فرما رہے ہیں ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری کہ ہم نے اپنی زندگیوں میں روز غدیر کے لیے پیغام غدیر کے لیے کیا اہتمام کیا ہے کتنے افراد تک ہم نے اس حقیقت کو پہنچایا اور سب سے پہلے مرحلے میں کیا خود ہم نے بھی اس کی روح کو درک کیا اس کی گہرائیوں کو سمجھا اس کے ابعاد کو اور اس کی جہات اور اس کی وسعتوں کو
یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم خود حامل بنیں غدیر کے اور پھر اپنی نسلوں تک پہنچائیں. جس طرح سے آپ اپنے گھروں میں ہر شب جمعہ حدیث قصہ پڑھتے ہیں، مجالس کے آغاز میں حدیث قصہ پڑھتے ہیں، کوئی بھی مبارک کام شروع کرنے سے پہلے حدیث قصہ پڑھتے ہیں، اسی طرح سے یہ مبارک رسم اپنی زندگیوں میں شامل کر لیجیے کہ مہینے میں کم سے کم ایک دفعہ یا روز جمعہ کہانی کے طور پہ اپنے بچوں کو، اپنی نسلوں کو غدیر منتقل کریں، غدیر پہنچائیں. میں شاید آج آگے بڑھنا چاہ رہا تھا لیکن مجھے تعجب ہوا. ہمارے محترم سامعین میں سے ایک عزیز جوان نے جو خود اہل علم ہیں، انہوں نے سوال کیا کہ حضرت جناب حسن مثنی کی روایت بیان کی. کہا کہ جناب حسن مثنی بن حسن مجتبی بن علی بن ابی طالب علیہ السلام کا، کہ انہوں نے کہا کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ اگر غدیر میں میری ولایت کا اعلان ہوا ہوتا تو میں تلوار اٹھاتا، فلاں فلاں کے سرتن سے جدا کرتا، پھر خود نہ. یہ بے سر و پا باتیں ہیں. شروع دن سے اب تک بالخصوص اس موضوع سے متعلق میں نے جو بھی حدیث بیان کی آپ کی خدمت میں، وہ اساسی ترین منابع جو فرق اسلامی کے ہم مسلم ہیں. بہت ساری کتابیں ہیں، ہمارے پاس خطباء، اہل منبر، افراد عام طور پہ حوالے پیش کرتے ہیں، لیکن کیونکہ میری خود علماء اہل تسنن کے ساتھ نشست و برخاست ہے، بات چیت ہے، رابطہ ہے، گفتگو ہوتی ہے، ہماری بہت بیسیوں ایسی کتابیں جن کے یہاں حوالے، مثلا جنابی المودہ جس کے عام طور پہ حوالے دیے جاتے ہیں، الفصول المحمہ جس کے حوالے دیے جاتے ہیں، مناقب خوارزمی، یہ ایسی اس طرح کی بیسیوں کتابیں ہیں. نہ تو اسلامی فرقوں کے ہاں یہ کتابیں اس وقت چھاپی جا رہی ہیں، نہ ان کی تخریج ہے، نہ ان کے اوپر تعلیقیں لکھے جاتے ہیں، نہ ان کی شروحات ہیں، نہ ان کی کسی معتبر جو مراکز ہیں کتابیں بخش کرنے والے کوئی نہیں چھاپتا. وہ خود جب ان کے سامنے ان کتابوں سے آپ حوالہ پیش کریں گے، بات کریں گے، تو وہ کہیں یہ تو ہماری ہے ہی نہیں. میں اب نام نہیں لے رہا، ایک نامور شخصیت ہے، فقیہ ہیں، انہوں نے کتاب لکھی آئین وہابیت. تو وہابیت کے جو اصول ان کا رد پیش کیا، اور بعد میں خود جو اس مسلک کے علماء تھے ان سے بات ہوئی، ان کا ہمارے تو یہ عقائد ہی نہیں ہیں جن کی آپ نفی کر رہے ہیں. پہلے ہم تسلیم کریں کہ یہ ہمارے عقائد ہیں، پھر ان کی نفی کی جائے. نہ، میں نے جو آپ کی خدمت میں جو بھی بات کی ہے، جو بھی حوالہ میں نے مستند ترین، محکم ترین وہ علماء، وہ اکابرین کے جن کے اوپر سرے سے مکتب کی اساس استوار ہے، جتنے بھی اسلامی فرقے ہیں، جو ان کی علمی بنیادیں ہیں، دنیا حدیث کے ستون. یہ دیکھیں آپ جس امام بارگاہ میں تشریف فرما ہے، اس میں متعدد ستون ہیں، جن ستونوں کے سہارے یہ چھت ہے. تو مکاتب اسلامی جو اسلامی فرقے ہیں، یہ جن ستونوں کے اوپر کھڑے ہیں، ان بنیادی ستونوں کے نام میں نے لیے. اگر میں نے امام شمس الدین ذہبی کی بات کی ہے تو انہیں اگر نکالا جائے سرے سے نکال نہیں سکتے. یعنی علم میں، حدیث میں، تفسیر میں جو ان کا مقام ہے. خود ابن کثیر وہ شخصیت ہیں جو 700 ہجری میں ان کی ولادت ہوئی، 774 میں ان کی وفات ہوئی. یہ خود شاگرد ہیں، ابن تیمیہ کی بھی شاگرد ہیں اور امام ذہبی کی بھی شاگرد ہیں. دونوں کی شاگردی کا ان کو شرف حاصل رہا. یہ ابن کثیر، ان کی کتابیں خود ان کی زندگی میں اس درجہ مقبول ہوئیں کہ بار بار چھپ رہی تھیں، ختم ہو رہی تھیں. اور ان کے تعارف کے لیے خود ان کی ایک تفسیر کافی ہے. یہ ابن کثیر، یہ امام ذہبی، یہ حدیث غدیر کے تواتر کے قائل ہیں.
میں نے تواتر کا مفہوم آپ کی خدمت بیان کیا ہے. تواتر حدیث متواترہ کو رد نہیں کیا جا سکتا، اور یہ کسی میں شیعہ کتاب کی بات نہیں کی اب تک. یہ میں نے جتنی باتیں کی ہیں امام ذہبی کو لے لیجیے. ابن جریر طبری 241 ہجری میں ان کی ولادت ہوئی، 310 میں وفات ہوئی. ابن یزید بن جریر طبری جن کی تاریخ طبری ہر علم میں، یعنی ان کا اتنا بڑا علمی مقام ہے کہ بہت سارے علماء اہل تسنن، محققین، اکابرین انہیں ائمہ اربعہ میں شمار کرتے ہیں کہ یہ بھی اسی درجے کے امام ہیں. حتیٰ بعض کے ان کا نظریہ یہ ہے کہ ائمہ اربعہ میں سے بھی بعض سے افضل ہیں. یہ ابن جریر طبری، انہوں نے 75 صحابہ کرام سے حدیث غدیر کو نقل کیا، متواتر قرار دیا، اور 2 جلدوں پر مشتمل ضخیم کتاب کتاب الولایہ تالیف کی ہے، جس کے اوپر خود امام ذہبی نے تعجب کیا. کہا کہ میں اس ترجمے نے کوئی حدیث نہیں دیکھی جو اتنے طرق سے آئی ہو. قدیر ناقابل تردید ہے، اس بات کو سمجھ لیجئے. اور اس طرح کی مجہول احادیث کسی 8ویں 10ویں درجے کی بات آپ اٹھا کے اس کو نہ کریں. حتیٰ اب میں ایک اور بات آپ کی خدمت میں عرض کروں جو نہیں گئی، اور میں آج آگے بڑھنا چاہ رہا تھا لیکن آپ کے سوال کے باعث اور ایک دوسری چیز بھی باعث بنی. خود مجھے کسی عزیز نے ایک ویڈیو دکھائی کہ جہاں پہ ظاہراً افغانستان کے کسی مقام میں یا شاید کابل میں، نہیں معلوم آج کی ہے یا پہلے کی ہے، لیکن وہ بھیجا انہوں نے کہ آج یہ کام ہوا کہ لبیک یا حسین اور یا حسین کے پرچم کو اتار کر تو لا الہ الا اللہ کا پرچم وہاں پہ نصب کیا جا رہا ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ دیکھیے، انسان جو بھی کام انجام دیتا ہے اس کے پیچھے اس کی عقل اور فکر کار فرما ہے، اس کے سوچنے کا انداز. اور سوچنے کا انداز کیوں مختلف ہے؟ ایک انسان ایک عمل انجام دے رہا ہے، اس کا بھائی ہے، وہ اس طرح سے وہ کام انجام نہیں دیتا، ایک اور طریقے سے اس کام کو انجام دیتا ہے. تیسرے کا انداز الگ ہے، پہناوا الگ ہے، بولنا الگ ہے، رہن سہن الگ ہے، زندگی کے معمولات الگ ہیں، طرز بدوباش، لیونگ سٹائل، زندگی، معاشرت سب الگ ہیں. کیوں؟ عمل میں افتراق کا سبب کیا ہے؟ عمل کیوں الگ الگ ہیں؟ طرز عمل کیوں الگ ہیں؟ اس لیے کہ طرز فکر الگ الگ ہے. اور طرز فکر کیوں الگ ہے؟ کیوں ایک انسان ایک الگ طرح سے سوچتا ہے، دوسرا انسان الگ طرح سے سوچتا ہے، تیسرا انسان اس سے الگ سوچتا ہے؟ یہ سوچوں میں وحدت کیوں نہیں ہے؟ سوچوں میں افتراق کیوں ہے؟ یہ سوچوں میں غیریت کیوں ہے؟ تو یہ فکر، سوچ، طرز تفکر، یہ آئیڈیالوجی، اس کے پس پشت جو چیز سوچوں پر اثر انداز ہوتی ہے وہ جہان بینی ہے. جہان بینی یعنی یہ انسان کس افق پر کھڑے ہو کر کس زاویہ دید سے اس شے کو دیکھ رہا ہے، اس سے اس کی فکر بنتی ہے. دیکھیے، اب میرے سامنے جو کچھ ہے وہ آپ کے سامنے نہیں ہے. جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں آپ نہیں دیکھ رہے، چونکہ میں جس افق پہ ہوں، جس مقام پہ بیٹھا ہوں، جو زاویہ دید ہے، جو مجھے دکھ رہا ہے، جو نظر آ رہا ہے، چونکہ آپ اس زاویے پہ نہیں کھڑے ہیں، اس مقام پہ نہیں کھڑے ہیں، آپ وہ نہیں دیکھ پا رہے. یہ ہر فرد کی جہان بینی الگ ہے. یعنی جہان بینی کیا مطلب؟ یعنی یہ انسان حیات اور کائنات کو، زندگی کو کس نگاہ سے دیکھ رہا ہے. جو جس کی جہان بینی ہے اس سے اس کا طرز فکر وجود میں آتا ہے. سوچنے کا انداز یہاں سے بنتا ہے. اور سوچنے کا انداز کیوں الگ ہے؟ جہان بینی کی وجہ سے. اور چونکہ اب طرز فکر الگ ہو گیا اس لیے عمل الگ الگ ہو گیا. اگر آپ کسی پر اثر انداز ہونا چاہتے ہیں، کسی کے عمل کو بدلنا چاہتے ہیں، مثلا ایک نے داڑھی نہیں رکھی ہو، آپ کہتے ہیں داڑھی رکھو، اور پھر کوئی نہ کوئی فتویٰ سنا دیں کہ فلاں فقیہ کا فتویٰ ہے واجب ہے داڑھی رکھنا، وہ کہ جاؤ میں نہیں مانتا. آپ کیا کریں گے؟ اگر آپ کسی کی فکر پر اثر انداز ہونا چاہتے ہیں کیا کریں گے آپ؟ یہ بات امیر المومنین نے سمجھائی. ایک مثال آپ کی زندگی سے عرض کروں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بات تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے تو آپ کی صلوات کی آواز بھی کم بن جاتی ہے. چلو
مولا متقیان ایک گلی میں سے گزر رہے تھے اور اس گلی میں ایک 2 منزلہ مکان تھا اور ایک چھوٹا بچہ وہ رینگتے رینگتے سیڑھیوں سے اس مکان کے اوپر پہنچ گیا، بالائی منزل پہ، چھت پہ. اور اب وہ چھت کی جو منڈیڑ ہوتی ہے وہ ایک کونا چھت کا، اس نے اپنے دونوں ہاتھ ایسے رکھے اور نیچے کو جھکا ہوا گلی میں دیکھ رہا ہے. اور اب اس کے والدین اور گلی کی خواتین پریشانی کے عالم میں سب کھڑے ہیں کہ کیا ہوگا، یہ اگر ہم جائیں تو یہ کہیں ایسے نہ ہو کہ ہمیں دیکھ کر آگے کو اور جھکے نیچے گر جائے، نیچے گرے اور ہم پکڑ نہ سکے مر جائے. امیر المومنین گلی سے گزر رہے تھے، ایک نگاہ ان مرد و خواتین پہ پڑی اور پھر حضرت نے اوپر نگاہ اٹھائی، دیکھا بچہ اسی طرح سے ہاتھ ٹیکے جھکا ہوا ہے نیچے. تو حضرت نے چلتے چلتے، بس مشکل کشا ہیں، تو چلتے چلتے ایک بات کہی، اور وہی بات شاید میرے موضوع، یہ بات جو میں کہنا چاہ رہا ہوں اس کو پہنچا دے. حضرت نے فرمایا کہ اگر کوئی بڑا جائے گا تو یہ بچہ آگے کو بڑھے گا، جب آگے کو بڑھے گا تو یہ نیچے گرے گا اور اس کے مرنے کا خدشہ ہے. تو اگر تم اس کی جان کو بچانا چاہتے ہو تو اس کی عمر کا کوئی بچہ لو، اس کے سن کا بچہ لو اور اسے اسی مقام پہ چھت پہ بھیجو اور خود اس کے پیچھے کھڑے ہو جاؤ، آگے نہ جانا. تمہیں دیکھ کے گھبرائے گا بچہ، ڈرے گا، وہ آگے کو جائے گا. لیکن یہ بچے کی فطرت ہے کہ جب اس کے ہمسن بچہ آ جائے تو پھر وہ اس کی طرف لپکتا ہے، تو جب وہ اس کی طرف لپکے تو پھر آگے بڑھ کے اسے اٹھا لینا. ایسے ہی کیا گیا، ایک چھوٹا بچہ بھیجا گیا اور وہ پلٹا واپس، اس بچے کو دیکھے خوشی سے کہ میرا ہمسن آ گیا، میرا ہم عمر آ گیا، پلٹا اور پھر ان کو دونوں بچوں کو اٹھا کے نیچے لے کے آ گئے. اگر آپ اس کی فکر پر اثر انداز ہونا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے لازم یہ ہے کہ پہلے اس کو اس جگہ پہ لے کے آئیں جہاں خود کھڑے ہیں. اگر آپ اس کو وہاں پہ نہ لے کے آئے تو جو آپ اس کو دکھانا چاہ رہے ہیں اور جو دکھا کر اس کی زندگی پہ اثر انداز ہونا چاہ رہے ہیں وہ کبھی نہیں دیکھ پائے گا، اس میں کبھی بدلاؤ نہیں آ سکتا. آپ اسے کہتے رہے وہ چڑ جائے گا، اس میں تلخی آ جائے گی. اگر آپ اس کے عمل کے اوپر اثر انداز ہونا چاہتے ہیں تو یا سوچنے کا انداز بدلنا چاہتے ہیں، پہلے اس کی جہان بینی کے اوپر ایک صلوات بھیجی خاندان فاطمہ پر. یہ جو میں آپ کی خدمت میں باتیں عرض کر رہا ہوں، یہ وہ شخصیتیں ہیں جو اساس ہیں، بنیاد ہیں، جن میں سے کسی ایک کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. ابن جریر طبری ہیں یا امام ذہبی ہیں یا باقی تو دوسرے بڑے بڑے اکابرین، خود پاک و ہند میں شاہ عبدالعزیز دہلوی، شاہ عبدالحق محدث دہلوی، قاضی ثناء اللہ پانی پتی، کس کو آپ نظر انداز کریں گے؟ یہ پہاڑ سے بڑے نام ہیں جو مکاتب اہل تسنن میں جو اساس اور بنیاد ہیں. اور خود وہ شخصیت امام احمد ابن حنبل، ان سے متعلق، اور اس سے بڑھ کر میں ایک اور بات آپ کی خدمت میں عرض کروں. یہ جو آپ حدیث غدیر سے متعلق سوال کر رہے ہیں، حدیث غدیر سے متعلق جو 4 بڑی باتیں، پہلی بات کہ اس دن روزہ رکھنا 60 مہینوں کے روزوں کے برابر اجر رکھتا ہے، یہ پہلی بات. اور دوسری بات یہ کہ اس دن علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کا اعلان ہوا اور ختمی مرتبت نے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا فرمایا. اور تیسری بات کہ یہ اعلان سننے کے بعد ایک معروف شخصیت نے یہ جملہ کہا علی امیر المومنین سے، بخن بخن لک یا امیر المومنین انت مولا یا و مولا کل مومن. دوسری روایت میں وکل مسلمن، کہ مبارک ہو آپ کو اے امیر المومنین، آج سے آپ میرے بھی مولا ہیں، ہر مسلمان کے مولا ہیں. یہ تیسری بات. اور چوتھی بات
کہ جیسے ہی ختمی مرتبت نے یہ اعلان کیا، اللہ نے ایک اور آیت اتاری، الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشون الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ چوتھی بات۔ یہ چار باتیں ہماری کتابوں میں موجود ہیں، لیکن اپنی کوئی کتاب اٹھائیں، اصول کافی ہے، استبصار ہے، ملا جازر الفقی ہے، وسائل الشیعہ ہے، کوئی بڑی کتاب اٹھائیے، حدیث کے جو بڑے بڑے منابع مجموعے، کسی ایک کتاب میں یہ چاروں باتیں آپ ایک ساتھ نہیں دکھا سکتے۔ ایک ساتھ یہ چاروں باتیں آپ نہیں دکھا سکتے، اور تعجب ہوگا آپ کو کہ جس شخصیت نے ان چاروں باتوں کو ایک ساتھ بیان کیا ہے، اس صحابی کا نام کس نے بیان کیا؟ اپنی امالی میں شیخ مفید نے ذکر کیا ہے، شیخ صدوق نے، لیکن ان سے نقل کیا ہے، اور وہی روات و محدثین جو انہوں نے اپنے اس شخصیت نے اپنے سلسلے میں ذکر کیے ہیں وہ بیان کیے۔ یعنی اگر ایک شیعہ عالم نے یہ ذکر کیا یا اس سے ہٹ کے بھی کوئی ذکر کر رہا ہے تو بنیادی طور پہ یہ حدیث جس میں چاروں باتیں ایک ساتھ بیان ہوئی ہوں، کسی ایک بھی شیعہ محدث نے بیان نہیں کیے۔ یہ چاروں باتیں ایک ساتھ جس کتاب میں بیان کی گئی ہیں وہ حافظ ابو بکر خطیب بغدادی، متوفہ 463 ہجری، یعنی جس شخصیت کی وفات 463 ہجری میں ہوئی، اس شخصیت کا جو علمی مقام ہے، صرف علم حدیث میں انہوں نے 65 کتابیں لکھی ہیں۔ حافظ ابو بکر خطیب بغدادی، تاریخ بغداد کی 8ویں جلد کے صفحہ نمبر 280 پہ انہوں نے یہ روایت کس سے بیان کی؟ حضرت ابو ہریرہ سے بیان کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ یہ واحد شخصیت ہیں جنہوں نے یہ چار باتیں، جو کسی شیعہ کتاب میں کسی شیعہ محدث نے ان چار باتوں کو ایک ساتھ اکٹھے بیان نہیں کیا ہے، جناب ابو ہریرہ نے بیان کیا ہے۔ یہ حافظ خطیب ابو بکر خطیب بغدادی نے اپنی کتاب تاریخ بغداد کے 8ویں جلد صفحہ نمبر 280 میں ابو ہریرہ سے نقل کی کہ اس دن یہ چار کام ہوئے۔ پہلا کام جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ آج کے دن کا روزہ شیعہ علماء محققین نے وہ الگ الگ ان چیزوں کو بیان کیا، کسی نے ایک چیز بیان کر دی، کسی نے دوسری، کسی نے تیسری، کسی نے چوتھی۔ کون انکار کرے حدیث غدیر کا؟ ایک ساتھ جس شخصیت نے بیان کیا وہ حضرت ابو ہریرہ ہیں، اور جس شخصیت نے ان سے آگے نقل کیا حافظ خطیب ابو بکر بغدادی، یہ ستون کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اس وقت جتنے بھی علوم حدیث ہیں جن کی تعداد 65 ہیں، یہ ان کی 65 کتابوں سے چلیں آگے۔ اور اس سے بھی بڑھ کے امام غزالی سر العالمین، اس میں امام غزالی نے حدیث غدیر کو متواتر قرار دیا ہے، اور جو لکھا ہے وہ بیان نہیں کر سکتا۔ کہا کہ جب ختمی مرتبت نے یہ اعلان کیا تو کسی نے بخن بخن کہہ کے مبارکباد دی، لیکن بعد میں مبارکباد دینے والے کے اوپر ہوائے نفس طاری ہو گئی اور وہ علی کی ولایت سے پھر گیا۔ یہ امام غزالی کے الفاظ ہیں۔ اور اس کے بعد کہا کہ یہ بدترین خسارہ کیا۔ خود امام غزالی کے اوپر بعضوں نے کہا کہ نہ یہ ان کی بات نہیں ہے۔ امام ذہبی اٹھے کرنا امام غزالی نے کہا ہے اور اسے رجوع بھی نہیں کیا، منصرف بھی نہیں ہوئے۔ غدیر ہماری اساس ہے، غدیر ہماری بنیاد ہے۔ اپنی نسلوں تک غدیر کو منتقل کیجئے، اس کے سارے ابعاد، اس کے اسرار، اس کی دقتیں، اس کی جہتیں۔ میں بار بار کیوں اس مسئلے پہ اتنا زیادہ زور دیتا ہوں، اور آج میں نے آگے بڑھنا تھا لیکن جب سوال کر لیا گیا اور پھر دوسری بات ان دو کو جم کر کے میں مجبور ہوا کہ رک کے یہ بات کہوں۔
ہمارے ہاں عام طور پر یہ تصور ہے، ابھی محرم سے پہلے 12 دن پہلے آپ نے عید غدیر منائی، اور اس عید غدیر پہ اگر شاعر کلام لکھتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ آج کا دن علی ابن ابی طالب کی ولایت کا دن ہے. خطیب اٹھتا ہے پوری تقریر میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کو بیان کرتا ہے. ایک مومن دوسرے مومن سے ملتا ہے، مبارکباد پیش کرتا ہے، آج علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کا دن ہے. تعجب یہ ہے کہ خود علی ابن ابی طالب کے پیروکار، آپ کی ولایت کے ماننے والے، یہ جو عید غدیر منا رہے ہیں یہ خود غدیر سے اتنے دور ہیں کہ روح غدیر سے اجنبی ہیں. یہ کسی دوسرے تک غدیر کی حقیقت کو کیسے پہنچا سکتے ہیں؟ کیا واقعاً روز غدیر صرف علی علیہ السلام کی ولایت کا اعلان ہوا؟ اگر صرف علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کے اعلان پر خدا نے کہنا ہوتا کہ الیوم یئس الذین کفروا، کہ آج کے دن کافر مایوس ہو گیا، تو پھر علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کا اعلان پیغمبر نے اپنی زندگی میں اس سے پہلے ہزاروں مرتبہ کیا. بلکہ استاد آیت اللہ میلانی انہوں نے عجیب جملہ کہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم پیغمبر گرامی اسلام کی 23 سالوں کی تاریخ کو اکٹھا کریں، ختمی مرتبت کے 23 سالہ کار رسالت، یعنی ختمی مرتبت نے 23 سالوں میں جن چیزوں کی تبلیغ کی، طہارت سے لے کر دیات تک 56 ابواب فقہ، عقائد، اخلاقیات، سنتیں، ساری چیزیں جو بیان کی، ان 23 سالوں میں ان سب کے درمیان میں سے جتنا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شخصیت کو متعارف کروایا، یہ باقی ساری چیزوں کی تبلیغ سے زیادہ وقت اس کو دیا ہے. اور کبھی کبھی انسان جب اس نگاہ سے ختمی مرتبت کی سیرت کو پڑھے اور مطالعہ کرتا تو حیران ہو جاتا ہے، اور یوں لگنے لگ جاتا ہے کہ پیغمبر گرامی اسلام آئے ہی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کو بیان کرنے کے لیے. نہ پیغمبر نے دن کو دیکھا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، نہ دن کو دیکھا، نہ رات کو دیکھا، نہ دیکھا سفر میں، حضر میں، جنگ میں، جس موقع پہ، ہر موقع پر امیر المومن کی ولایت کو بیان کیا. نماز کے لیے جا رہے ہیں تو نماز سے پڑھ کے نکل رہے ہیں تو نماز پڑھ کے نکلے. پہلے حق سے متعلق گفتگو کرتے رہے، خطبہ دیا، نماز پڑھی، باہر آئے نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد. آپ کا صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود جیسی ختمی مرتبت کو دیکھا، باہر آ رہے انتظار میں کھڑا تھا، کہا یا رسول اللہ آج جو آپ حق سے متعلق بات کر رہے تھے، میں چاہتا ہوں کہ آپ حق کو میری نگاہوں کے سامنے مجسم کر دیں. یا رسول اللہ آرن الحق، اے رسول خدا آپ مجھے حق دکھا دیجئے، میرے سامنے حق کو مجسم کر دیجئے. کبھی ایسے ہوتا ہے، مثلا میں بات رضا بھائی سے کر رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں قاسم بھائی کی طرف، ہو سکتا ہے ہوتا ہے آپ بھی ایسے کرتے ہوں کہ ایک شخص سے بات کر رہے ہیں، بات اس سے کر رہے ہیں، دیکھ دوسرے کو رہے ہیں. یہ بات عبداللہ ابن مسعود نے پیغمبر سے کہی کہ یا رسول اللہ آرن الحق. یہ کہا تو پیغمبر کے ساتھ ہی علی کھڑے تھے اور عبداللہ ابن مسعود علی کی طرف دیکھے جا رہے ہیں. تو ختمی مرتبت مسکرائے، کہا عبداللہ تم بہت عجیب ہو، دیکھتے بھی جا رہے ہو پوچھتے بھی جا رہے ہو. کوئی موقع نہیں جانے دیا. کوئی موقع نہیں جانے دیا. جب علی علیہ السلام کی عزت کو نہ بیان کیا ہو، آپ کی عظمت کو بیان نہ کیا ہو، آپ کی فضیلت کو نہ بیان کیا ہو، آپ کے مقام کو نہ بیان کیا ہو، آپ کی ولایت کو نہ بیان کیا ہو. حتیٰ پہلے دن دعوت ذو العشیرہ تاریخ کامل کی 2 جلد میں آپ اٹھا کے پڑھ لیجئے ختمی مرتبت نے کیا فرمایا. پہلے دن سے یعنی آغاز کار سے علی ابن ابی طالب کی ولایت کا اعلان کر دیا.
اگر علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کے اعلان پر دین مکمل ہو تو دعوت ذو العشیرہ میں ہو جانا چاہیے، اسی دن یہ آیت اترنی چاہیے تھی، لیکن نہیں اتری۔ کیا جب پیغمبر نے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا تب یہ آیت اتری؟ کیا پیغمبر نے من کنت مولا فہذا علی مولا صرف غدیر میں کہا ہے؟ نہ، تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی انہوں نے اپنی تفسیر میں لکھا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، جیسے یہ آیت اتری ختمی مرتبت نے بلا فاصلہ پڑھا من کنت مولا فہذا علی مولا۔ تو اگر من کنت مولا کے اعلان پر بھی دین نے مکمل ہونا ہوتا تو اس آیت کے نزول کے بعد دین مکمل ہو جاتا۔ سمجھنا ہے یہ روح غدیر ہے، میں مجبور ہو کے رک کر یہ چیزیں بیان کر رہا ہوں، ورنہ بہت سارے مراحل باقی ہیں جن کی طرف میں نے آپ کو لے کے چلنا تھا۔ کیا ہوا روز غدیر؟ میں اللہ کی قسم کھا کے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اگر روز غدیر پیغمبر گرامی اسلام اتنا کہہ کے اتر آتے کہ ان اللہ مولایا وانا مولا المومنین فمن کنت مولا فہذا علی مولا، یہ اعلان کر کے اتر آتے، نہ دین مکمل ہوتا، نہ نعمت تمام ہوتی، نہ اللہ راضی ہوتا، نہ کافر مایوس ہوتا۔ درحالی کی پروردگار قرآن میں 4 چیزیں بیان کر رہا ہے، اليوم، اليوم، آج کے دن کافر مایوس ہوا۔ سمجھنا ہے کہ آج کے دن ہوا کیا جس سے کافر مایوس ہو گیا۔ فلا تخشوہم، اب کافروں سے نہ ڈرو، وخشون، مجھ سے ڈرو۔ خدا یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ مجھ سے ڈرو؟ یہ کیا بات ہوئی؟ مثلا جیسے رش بہت تھا کل یا آج اور ہم آ رہے ہوں اور یہاں پر شاہ یوسف گردیز جب ادھر داخل ہو سواری تو کوئی چھوٹا بچہ گاڑی کے ساتھ لگ جائے اور زخمی ہو جائے، اور مومنین کو غصہ آئے کہ اچھا یہ کیسے عالم ہے یا کیسے طالب علم ہے کہ یہ ہمارے بچے کو زخمی کر دیا مجروح، تو اب آئندہ ہم ان کو شاہ گردیز کبھی نہیں آنے دیں گے۔ غصے میں اب چلے جائیے، دوبارہ کبھی ادھر کا رخ نہ کیجیے گا، جوان بزرگ سب جمع ہو جائیں، ہمارے بچے کو آپ نے زخمی کر دیا تو ہم پریشان ہو جائیں اور مثلا ارادہ کریں کہ ٹھیک آج کے بعد شاہ گردیز کا رخ نہیں کریں گے، اور رضا بھائی قاسم بھائی وہاں کہیں پریشان نہ ہو، قبلہ آپ کو ان میں سے کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، یہ سارے ہمارے دوست ہیں، رشتہ دار ہیں، کسی سے نہ ڈریں، لا تخشوہم، کسی سے نہ ڈریں، وخشون، بس مجھ سے ڈریں۔ یہ کیسی ضمانت ہے؟ یہ کیا بات کہہ رہے ہیں کہ آپ ان میں سے کسی سے نہ ڈریں، کسی سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بس مجھ سے ڈریں۔ یہ خدا روز غدیر کیا فرما رہا ہے؟ اے مسلمانوں، اب تمہیں کافروں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب علی سے لے کے مہدی تک ایسے وارث دین کو عطا ہو جائیں، ایسے محافظ مل جائیں، کافروں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، مجھ سے ڈرو۔ کیوں خدا سے کیوں ڈریں؟ یہ ایک سوال۔ اور آج کے دن کافر کیوں مایوس ہوا؟ دوسری بات۔ اور تیسرا سوال یہ کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین، یہ فرق سمجھیں اور غور کریں اس آیت قرآن پر۔ الیوم، آج کے دن، اکملت، میں نے مکمل کیا، لکم، تمہارے لیے، دینکم، تمہارا دین، وَأَتْمَمْتُ، اور میں نے تمام کر دیا، علیکم، تم پر، نعمتی، اپنی نعمت۔ دین تمہارا، نعمت میری۔ دین کو اللہ مسلمانوں کے ساتھ نسبت دے رہا ہے، نعمت کو خدا اپنی طرف نسبت دے رہا ہے۔ یہ کون سی نعمت ہے؟ اور وہ نعمت غدیر کے دن تمام ہوئی ہے، ختم شد۔ یہاں پر میں عام طور پر مثال دیا کرتا ہوں، آپ لوگ جاتے ہوں گے زیارات کے لیے ایران عراق شام، تو آپ کے ہاں تو پاکستان میں روٹیاں گھروں میں پکتی ہیں، وہاں پہ آج تو میں معافی چاہوں گا اور تھوڑا زیادہ پڑھوں گا تاکہ بات مکمل ہو جائے۔ تو وہاں پر آپ صفوں میں کھڑے ہو کے روٹیاں خریدتے ہیں، ہوتا ہے کبھی کوئی زیارت کے لیے گیا ہو تو اس نے دیکھا ہوگا، لائن میں کھڑے ہو جاتے ہیں،
مختلف قسم کی روٹیاں ہیں، یہ نون لواش ہے، یہ نون سنگک ہے، یہ نون بربری ہے، کوئی پتھروں کے اوپر پکتی ہیں، کوئی دوسرے انداز سے پکتی ہیں، ہر ایک اپنے پسند کی روٹی لیتا ہے. ایک طرف خواتین کی صف ہوتی ہے، ایک طرف مردوں کی. کبھی ایسے ہوا کہ آپ کی باری آئی ہو اور آپ کی باری جب پہنچے تو ادھر سے آٹا ختم ہو گیا ہو، روٹی ختم ہو گئی ہو؟ ہم چونکہ کئی سال وہاں رکے رہے تو ہمارے ساتھ اس طرح کے اتفاقات پیش آتے رہے. کئی مرتبہ جب ہماری باری ہے تو اس نے کہا حاجی آگا نون تمام شد، خلاص یلا برو جاؤ، روٹی ختم ہو گئی تمام. روز غدیر اللہ نے مسلمانوں سے یہی بات کی. یلا خلاص، یعنی میرے پاس جتنی نعمتیں تھیں ساری کی ساری اٹھا کے تمہیں دے دی. اتممت علیکم نعمتی، آج کے دن میں نے نعمتیں تمام کر دی. کیا ہے نعمت؟ یہ نعمت کیا ہے؟ امام اعظم حضرت جناب نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورحمۃ اللہ علیہ امام صادق کے شاگرد بھی ہیں اور خود مکتب اہل تسنن کے سب سے بڑے امام ہیں. امام اعظم منصور دوانکی کے دربار میں انہوں نے امام سے 40 سوال پوچھے تھے منصور دوانکی کی خواہش پر، چونکہ منصور چاہ رہا تھا کہ امام صادق لاجواب ہو جائیں، اور امام نے ہر سوال کے جواب دیے. پھر 2 سال کے بعد امام اعظم تشریف لے کے گئے مدینے، اور وہاں پر امام صادق سے ملاقات ہوئی. اور امام صادق نے بھی ملاقات جب شروع ہو گئی، باتیں پہلے بات نہیں ہو رہی تھی، لیکن جب بات شروع ہوئی تو امام نے بھی 40 سوال پوچھے. اور جو ایک سوال امام نے پوچھا، آخری سوال، امام نے کہا اے نعمان یہ بتائیے کہ یہ جو قرآن فرما رہا ہے کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ پھر قیامت کے دن نعمتوں سے متعلق سوال کیا جائے گا. کہ اے نعمان بن ثابت بتائیے کہ یہ کون سی نعمتیں ہیں؟ کہ امام صادق یہی نعمتیں ہیں جو ہم کھاتے ہیں، پیتے ہیں، پہنتے ہیں، استعمال کرتے ہیں. کہ اچھا یہ نعمتیں ہیں، تو پھر مجھے یہ بتاؤ کہ اگر کوئی تمہیں اپنے گھر بلائے، دعوت دے، کھانا کھلائے، دسترخوان بچھائے، تمہیں بہترین مشروبات پیش کرے، اچھے اچھے کھانے پیش کرے، اور جب تم اٹھنا چاہو تو پھر تمہیں پوشاک کوئی اچھا گفٹ تحفے میں دے دے، اور پھر جب تم چلے جاؤ اور اس کے بعد تم جہاں اسے ملو، جہاں ملاقات ہو، تنہائی میں لوگوں کے بیچ میں، تو تمہیں کھڑا کر کے پوچھنا شروع کر دے بتاؤ اس دن میرے گھر میں تم نے کیا کیا کھایا تھا، کیا کیا پیا تھا، میں نے تمہیں تحفہ کیا دیا تھا. تو بتاؤ تم ایسے شخص کے بارے میں کیا سوچو گے، کیا خیال کرو گے؟ کہ میں یہی سمجھوں گا بہت کم ظرف ہے، کمینہ شخص ہے. کہ اب بتاؤ خدا کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ تمہیں دنیا میں یہ کھانے پینے کی یہ نعمتیں دے کر قیامت کے دن تمہیں صف میں کھڑے اگر پوچھے گا بتاؤ اے میرے بندے میں نے تمہیں دنیا میں کیا کیا کھانے میں دیا تھا، کیا کیا پہننے میں دیا تھا، باقی کیا کیا نعمتیں دی تھیں؟ کہ پھر بتائیے وہ کون سی نعمت ہے جس سے متعلق قرآن فرما رہا ہے کہ قیامت کے دن ان نعمتوں سے متعلق سوال کیا جائے گا. امام نے فرمایا اے نعمان بن ثابت ہوشیار ہو جائیے، وہ نعمت ہم محمد و آل محمد کی ولایت کی نعمت ہے. یہ ان کی ولایت کی نعمت. اور روز غدیر اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اتممت علیکم نعمتی، آج کے دن میں نے اپنی ساری نعمتیں تمام کر دی. اب خطبہ غدیر اٹھائیے. وہ جو سمجھتے ہیں کہ روز غدیر ختمی مرتبت نے صرف اور صرف علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کا اعلان کیا. اگر علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کے اعلان پر دین نے مکمل ہونا ہوتا، نعمت نے تمام ہونا ہوتا، اللہ نے راضی ہونا ہوتا، کافر نے مایوس ہونا ہوتا تو 20 سال پہلے ہو جاتا. روز غدیر کیوں کافر مایوس ہوا، کیوں اللہ راضی ہوا، کیوں اسلام کو پسندیدہ دین قرار دیا؟ وَرَزِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينَ کی سند جاری کر رہے پروردگار. کیا ہوا؟ روز غدیر خطبہ رسول اللہ کو اٹھائیے. جیسی ختمی مرتبت نے روز غدیر علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کا اعلان کیا، رکے نہیں. علی کی ولایت کے اعلان کے فوراً بعد حسن سے لے کے مہدی تک ان سب کی ولایتوں کا اعلان کیا. اور خطبہ غدیر اٹھائیے، آپ کے گھروں موجود ہے.
خطبہ غدیر میں مولا متقیان کے بعد سب سے زیادہ تفصیلی ذکر پیغمبر گرامی اسلام کے آخری نائب حجت خدا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج شریف کا ہے. اس لیے کافر مایوس ہوا، کیونکہ کافر اب تک یہ سمجھ رہا تھا کہ محمد بوڑھے ہیں، کچھ دن میں آپ کا انتقال ہو جائے گا اور بعد میں ہم حکومت سنبھال لیں گے، اور اگر ختمی مرتبہ آپ کے بعد علی آ گئے تب بھی کوئی بات نہیں، یا تو علی کو ہم قتل کر دیں گے، راستے سے ہٹا دیں گے، اگر علی زندہ رہے تب بھی 10 سال 15 سال 20 سال حکومت کریں گے، بالآخر چلے جائیں گے اور پلٹ کر یہ حکومت ہمارے پاس آ جائے گی. لیکن جیسے ہی میدان خم غدیر میں ختمی مرتبت نے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کے بعد علی کے 11 بیٹوں کی قیادت، سیادت، امامت، رہبری اور ولایت کا اعلان کیا، اب کافر مایوس ہوا کہ اب تو حکومت کبھی ہمارے پاس نہیں آئے گی. اس لیے کافر مایوس ہوا، اس لیے اللہ راضی ہوا، اس لیے نعمت تمام ہوئی. خدا نے یہ فرمایا کہ میرے پاس جو کچھ تھا میں نے تمہیں دے دیا، اس لیے فرما رہے فلا تخشوہم، اب نہ ڈرو، وخشون، مجھ سے ڈرو. مجھ سے ڈرو یعنی میرے بنائے ہوئے قوانین سے ڈرو، اس لیے کہ میں اللہ خود اپنے بنائے ہوئے قوانین کی خلاف ورزی نہیں کرتا، اور میرا قانون یہ ہے کہ اگر کوئی میرے کسی دی ہوئی نعمت کی قدر نہ کرے تو میں اس نعمت کو واپس لے لیتا ہوں. اس سے ڈرو، اور یہی کیا خدا نے. آخر فلسفہ غیبت امام زمانہ کیا ہے؟ اس لیے کہ پہلی 11 نعمتوں کے ساتھ امام عسکری کے ساتھ تک کیا اصول اختیار کیا امت نے، علی کے ساتھ کیا کیا امت نے؟ یہ نعمت عظمی الہی، عزت خدا. علی ابن ابی طالب میدانوں میں پکارتے رہے، پہلے تو 25 سال مسلسل خون کے آنسو بہاتے رہے، اور پھر جو 5 سال آدھے حکومت ہے جنگوں میں گزر گیا. ایک جنگ لڑی، پھر دوسری، پھر تیسری، چوتھی کی تیاری ہو رہی تھی، آپ کی شہادت ہو گئی. شب کی تاریکی میں مولا متقیان کی میت کو اٹھا کے لے کے جایا گیا، اور ہارون رشید کے یہاں تک کسی کو امام علی علیہ السلام کی قبر بھی نہیں پتا تھی. کتنے لوگ شریک تھے جنازے میں؟ کیسے آغاز ہوا آپ کی امامت کا؟ امام حسن کے ساتھ امت نے کیا حال کیا؟ ڈھونڈے تاریخ انسانی میں کوئی جنازہ ایسا ہے کہ جو گھر سے جانے کے بعد دوبارہ پلٹ کے آیا ہو؟ 70 تیر اس جنازے میں پیوست ہیں. اور امام حسین کے ساتھ کیا کیا امت نے؟ حل من ناصر کی صدا بلند کرتے رہے. امت نے کیا کیا؟ علی زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر صادق سب بلاتے رہے. امام موسیٰ کاظم کی زندگی کا آدھے سے زیادہ حصہ قید خانے کی نظر ہو گیا، اور بعد از شہادت آپ کی میت کہاں پڑی رہی؟ جسر بغداد پر، زنجیروں میں جکڑے ہوئے مزدوروں نے اٹھایا. 8ویں امام، 9ویں امام، 10ویں امام. عمریں کیا ہیں؟ امام محمد تقی کی کل عمر 25 سال ہے، امام علی نقی علیہ السلام کی کل عمر 40 سال ہے، امام حسن عسکری کی کل عمر 28 سال ہے، مگر یہ دنیا سے جانے کی عمریں ہیں. تو پروردگار نے فرمایا کہ پہلے میں نے اپنی ان 11 نعمتوں کو بھیجا، تم نے ناقدری کی، یہ تمہیں بلاتے رہے، تم ان کی نصرت کے لیے نہیں آئے. اب یہ آخری امام مہدی، یہ میرا آخری ذخیرہ ہے، یہ میری آخری نعمت ہے، یہ میری آخری حجت ہے، اسے میں بے قدروں کے حوالے نہیں کروں گا. پہلے یہ بلاتے رہے، تم نہیں آئے، اب تم بلاتے رہو گے، میں اسے نہیں بھیجوں گا جب تک تم تیار نہیں ہو جاتے، آمادہ نہیں ہو جاتے. فلا تخشوہم وخشون. سمجھنا ہے اس غدیر کی حقیقت کو، نسلوں تک پہنچائیے میرے عزیزو. وقت ختم ہو رہا ہے، میں کیا کروں. غدیر صرف علی علیہ السلام کی ولایت کا اعلان مجدد الف ثانی. یہ مجدد الف ثانی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، کہا کہ اللہ تک پہنچنے کے صرف 2 راستے ہیں. ایک راستہ قرب نبوت ہے، دوسرا راستہ قرب ولایت ہے. اور نبوت کا دروازہ ختمی مرتبت کی دنیا سے جانے کے بعد خط بند ہو گیا، اور اس کے بعد صرف ایک راستہ ہے خدا تک پہنچنے کا، اور اس کا نام ولایت ہے. اور ولایت کی روح اور محور اور مرکز کا نام علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے. اور یہ ولایت عظمیٰ جو علی علیہ السلام کے لیے، اس میں علی تنہا نہیں ہے، فاطمہ زہرا بھی شریک ہیں، اور علی کے 11 بیٹے بھی اس ولایت میں شریک ہیں. اور اس حقیقت کو
صرف ختمی مرتبت نے بیان نہیں کیا، پروردگار نے بیان نہیں کیا، ہر امام نے اپنے اپنے انداز میں بیان کیا. اور جس طرح سے غدیر کا منظر دوبارہ تاریخ بشر نے مشاہدہ کیا، امام علی ابن موسیٰ الرضا جب نیشاپور کے بازار میں پہنچے، ہزاروں افراد کا جم غفیر، جس میں 28,000 افراد صرف لکھنے والے، قلمدان، جو حالت انتظار میں کہ فرزند رسول کی سواری آئے، کچھ بیان کریں، ہم لکھیں. تفصیلات سے گریز کر رہا ہوں. اور جیسی لوگوں نے زیارت کی، شور گریہ بلند ہوا، اور اس کے بعد امام جیسی آگے بڑھے، پھر آوازیں بلند ہوئی، فرزند رسول کچھ کہیے، کچھ بیان کیجئے. اور حضرت نے عماری کا پردہ ہٹایا اور فرمایا سنو، مجھ سے میرے بابا موسیٰ کاظم نے، ان سے ان کے بابا جعفر صادق نے، ان سے ان کے بابا محمد باقر نے، ان سے علی زین العابدین نے، ان سے حسین ابن علی نے، ان سے ان کے بھائی حسن مجتبیٰ نے، ان سے ان کے بابا علی نے، ان سے پیغمبر گرامی اسلام نے، اور ان سے اللہ نے یہ فرمایا. آپ نے وزن نہیں کیا. لیکن امام احمد ابن حنبل جو حضرت امام شافعی کے شاگرد ہیں، اور خود اسماعیل بخاری اور مسلم بن حجاج، یہ ان دو بڑی کتابوں کے جو لکھنے والے ہیں سیاہ ستہ میں سے، ان دونوں کے استاد امام احمد ابن حنبل جو 10 لاکھ احادیث کے حافظ ہیں، یہ امام احمد ابن حنبل جنہوں نے ختمی مرتبت کی احادیث کو جمع کرنے کے لیے پوری اسلامی دنیا کا سفر کیا، اور جو کچھ سپورٹ کیا، جو زحمت کی، وہ سب ایک طرف. اور جو ایک جملہ عرض کرنے لگا ہوں، یہ امام احمد ابن حنبل جب امام علی ابن موسیٰ الرضا کی امامت کا آغاز ہوا، ان کی عمر 19 سال تھی. اور جب امام علی ابن موسیٰ الرضا بازار نیشاپور میں پہنچے 200 ہجری میں، تب ان کی عمر 36 سال تھی. اور 203 ہجری میں امام رضا کی شہادت کے وقت امام احمد ابن حنبل کی عمر 39 سال تھی. یہ امام احمد ابن حنبل جو 241 ہجری میں، جن کی 264 میں جن کی ولادت ہے، 164 میں، اور 241 میں ان کی وفات ہے، یہ امام احمد ابن حنبل 10 لاکھ احادیث کے حافظ. مجھے نہیں معلوم یہ بازار نیشاپور میں خود موجود تھے یا یہ سارا واقعہ سنا، حدیث کی بات بعد میں. لیکن جو یہ سلسلہ سند ذکر کیا ہے، اس کو کہتے ہیں سلسلۃ الذہب. ہر راوی کا سلسلۃ الذہب الگ ہے. جس طرح سے ام المومن عائشہ، انہوں نے جو احادیث بیان کی ہزاروں کی تعداد میں سیاہ ستہ میں، ان کا ایک طریقہ ہے. اگر ام المومنین سے ہزاروں راویوں نے احادیث لی ہیں تو ان کی وہ حیثیت نہیں ہے جو ان کے بھانجے عروہ بن زبیر نے ان سے نقل کیے جو حدیث. اور عروہ بن زبیر سے آگے 20 لوگوں نے جن اس حدیث کو نقل کیا، تو اس کی وہ حیثیت نہیں ہے جو محمد بن مسلم ابن شہاب زہری نے نقل کی ہو. یہ ان کا سلسلۃ الذہب ہے. ہر راوی کا، ہر محدث کا اپنا سلسلۃ الذہب ہے. اور یہ امام علی ابن موسیٰ الرضا نے سلسلۃ الذہب، یہ خود سے خدا تک پہنچے. اس سے متعلق ائمہ اربعہ میں سے، ان ستون اربعہ میں سے ایک امام احمد ابن حنبل، وہ فرماتے کہ لو قرئ ھذا الاسناد علی مجنون لافاق بہ، اگر یہ نام جو علی ابن موسیٰ الرضا نے لیے اور جس خوبصورت انداز سے خود سے خدا تک پہنچے، اگر کسی پاگل اور دیوانے کے اوپر دم کر دیے جائیں تو اسے شفا حاصل ہو جائے. یہ اتنا بڑا سلسلہ، کسی نے سند تو نہیں مانگی امام علی ابن موسیٰ الرضا سے. دیکھیے گفتگو تشنا ہے، اور شاید آپ بھی تھے کہ وہ مجھ سے بھی بولا نہیں جا رہا، وقت بھی ختم ہو چکا ہے. لیکن میں نے آج یہ بات مکمل کرنی ہے. ذکر مصیبت کو مختصر کروں گا لیکن بات مکمل کرنی ہے. ایک مرتبہ مجھے بھی پروردگار توفیق دی کہ میں بیان کر سکوں جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں. ایک صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ. ایسی صلوات بھیجیں گے تو پھر شاید مجھے یہیں چھوڑنا پڑ جائے. تو امام نے جیسے یہ سلسلہ ذکر کیا، یہ اتنا بڑا کیا بات کہنا چاہ رہے ہیں، ورنہ کہہ دیں بات نہ، بات اتنی وزنی ہے جس سے پہلے امام کو یہ سب بتانا پڑا. یہ سارا سلسلہ سند ذکر کیا اور اس کے بعد ایک جملہ ارشاد فرمایا،
اللہ کیا فرما رہے؟ کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی، کلمہ لا، یہ بات جس کے لیے میں نے بات شروع کی، ورنہ میں نے کچھ اور عرض کرنا تھا. یہ کیوں، یہ واقعہ آج ہوا یا اس سے پہلے کبھی ہوا کہ لبیک یا حسین یا حسین کے جھنڈے کو اتار کر مسلمان لا الہ الا اللہ کا جھنڈا لگا رہا ہے؟ کیوں لگا رہا ہے؟ اس لیے کہ اس نے اس حقیقت کو درک نہیں کیا، اس نے اس حقیقت کو سمجھا نہیں ہے. وہ سمجھ رہا ہے خدا اور ہے، حسین اور ہے. وہ حسین کو خدا سے الگ کر کے دیکھ رہا ہے. اس بات کو کہنے کے لیے میں نے آپ کو یہ ساری زحمت دی اور اسی حقیقت کو سمجھایا. امام علی ابن موسیٰ الرضا نے بازار نیشاپور میں اتنے بڑے سلسلہ سند کو ذکر کرنے کے بعد، جس سے متعلق امام احمد ابن حنبل یہ فرمایا کہ اللہ یہ فرما رہا ہے کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی، کلمہ لا الہ الا اللہ یہ توحید، یہ میرا قلعہ ہے. فمن دخل فی حسنی امن من عذابی، جو اس قلعہ توحید میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے بچ گیا. یہ فرمایا اور پردہ گرا دیا اور پھر آگے بڑھے. لیکن ملتان کے سامعین نہیں تھے، بازار نیشاپور میں کھڑے. کب سے اطلاع تھی؟ یہ تو نہیں پتا تھا کہ اسی ٹائم پہنچیں گے امام. صبح سے گھنٹوں سے دور دور کا سفر کر کے آئے تھے کہ فرزند فاطمہ نے گزرنا ہے. گھنٹوں سے کھڑے ہو کے مسلسل انتظار کر رہے ہیں. صرف 28,000 افراد لکھنے والے ہیں. یہ تاریخ کا انتقام ہے. پہلا محمد جب قلم دوات مانگ رہا تھا، جواب دیا گیا ان الرجل یہجر، قلم دوات نہیں دیا. اور آج 28,000 قلمدان حالت انتظار میں کہ یہ 8واں محمد لبہائے مبارک سے کچھ بیان کرے تو ہم لکھ سکیں. یہ تاریخ کا انتقام. اور جیسے ہی دوبارہ سے پردہ گرایا پھر اب شور گریہ بلند ہوا کہ فرزند رسول اس بات کو اور آگے بڑھائیے. یہ ایک بات ہے لیکن معرفت کا سمندر ہے. کیا فرمایا؟ کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل فی حسنی امن من عذابی. اور دوبارہ جب خواہش کی گئی پردہ ہٹا کے کیا فرمایا؟ بشرطہا وشروطہا. اس کلمہ لا الہ الا اللہ جو قلعہ توحید، جو اس میں داخل ہو گیا اللہ کے عذاب سے بچ گیا، اس کی کچھ شرائط ہیں اور ان شرائط میں سے ایک میں ہوں. مسلمان اس لیے لا الہ الا اللہ کے پرچم کو، حسین کے پرچم کو اتار کے لگا رہا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ حسین الگ ہے، خدا الگ ہے. توحید کا مفہوم نہیں سمجھ سکا مسلمان، ورنہ کبھی اس طرح کے عمل کا ارتکاب نہ کرے. امام علی ابن موسیٰ الرضا نے بازار نیشاپور میں اس حقیقت کو بیان کیا کہ مسلمان خبردار، لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد یہ نہ سمجھ لینا کہ اب تم موحد ہے اور یہ توحید ہے. لا الہ الا اللہ توحید ہے لیکن یہ توحید کا نقطہ آغاز ہے، نقطہ کمال نہیں. یہ جو ہر طرف آج شرک اور کفر کے فتوے دیے جا رہے ہیں، فلانا موحد ہے، فلانا مشرک ہے، فلانا کافر ہے. امام علی ابن موسیٰ الرضا نے سمجھایا کہ مسلمان کون ہے، کامل مسلمان کون ہے، کافر کون ہے اور مشرک کون ہے. لا الہ الا اللہ کا اعتراف کر لینا اور پڑھ لینا یہ توحید ہے لیکن کمال توحید نہیں. یہ توحید کا آغاز ہے. کمال توحید اللہ کی وحدانیت کے بعد ان 14 کی ولایتوں کا ایمان، اقرار اور اعتراف، یہ توحید کا کمال ہے. اور کفر کیا ہے اور شرک کیا ہے؟ ان 14 میں سے کسی ایک کا انکار کر دینا یہ کفر ہے، اور ان 14 کے علاوہ کسی اور کو اسی درجے پر رکھ کر ان کے ساتھ شامل کرنے کی کوشش کرنا یہ شرک ہے. یہ 14 کی ولایت بنا تمت کلمت التوحید، یہ ولایت کیا ہے؟ یہ توحید خدا کا ناگزیر تتمہ اور تکملہ ہے.
بنا فتح اللہ و بنا یختم. یہ مشرک ہے، یہ کافر ہے. یا اللہ مدد کہو یا علی مدد نہ کہو. نہ، ان کی ولایتیں اللہ کی ولایت کے طول میں. کیوں انہیں خدا کے مقابلے میں لے کے آتے ہو کہ اللہ مدد کہو علی مدد نہ کہو، یا اللہ مدد کہو یا رسول اللہ مدد نہ کہو. اللہ کی ولایت، جیسا میں نے کل عرض کیا، محمد و آل محمد کی ولایت، اس میں وحدت ہے. اللہ نے یہ سارے اختیارات خود ان ہستیوں کو عطا کیے ہیں. ان سے مانگنا ایسا ہی ہے جیسے خود خدا سے مانگنا ہے. اور آپ خود اپنے عقیدے پہ نظر ثانی کیجئے. کبھی ایک انسان کہتا ہے یا علی مدد، اوکے کوئی یہ تو شرک ہے. وہ کہتا نہیں میں وسیلہ بنا رہا ہوں. تمہاری مرضی ہے، وسیلہ بنا کے مانگ یا خود علی سے مانگ. تمہاری مرضی کہو یا اللہ مدد، تمہاری مرضی کہو یا رسول اللہ مدد، تمہاری مرضی کہو یا علی مدد. جس سے مانگو ملے گا. یہ امام علی ابن موسیٰ رضا بتا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں. ان 14 کی ولایت اللہ کے طول میں، اللہ کے عرض میں کوئی کچھ نہیں ہے. یہ اللہ کے طول میں، یہ اختیار، یہ قوت، یہ فضیلتیں، یہ قدرت خود خدا نے انہیں عطا کیا. ان کی ولایت اللہ کی توحید کا ناگزیر تتمہ اور تکملہ ہے. ان کا انکار کرنا خدا کا انکار ہے. ان سے مدد مانگنا خدا سے مدد مانگنا ہے. اب تمہاری مرضی ہے، کہو یا اللہ مدد، مدد مل جائے گی. یا رسول اللہ مدد، تب بھی مدد مل جائے گی. یا علی سے مدد مانگ لے، جس سے مدد مانگے گا ملے گی. لیکن اگر تو دل میں علی ابن ابی طالب کا بغض رکھے پھر یا اللہ مدد کہے گا، تجھے مدد تو نہیں ملے گی، لعنت ضرور مل جائے گی. چیزوں کو مقابلے میں نہیں لانا چاہیے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. چیزوں کو مقابلے میں نہیں لانا چاہیے. یہ ہمارے ہاں ایک عجیب کلچر ہے، ایک عجیب طرز تفکر ہے. جیسے محرم شروع ہوتا ہے میسیجز شروع ہو جاتے ہیں کہ محرم لباس کی تبدیلی کا مہینہ نہیں ہے، کردار کی تبدیلی کا مہینہ ہے. یہ کس نے کہا ہے کہ محرم لباس کی تبدیلی کا مہینہ نہیں ہے، کردار کی یہ مقابلے میں کیوں لے کے آ رہے ہو؟ محرم لباس کی تبدیلی کا مہینہ بھی ہے، محرم کردار کی تبدیلی کا مہینہ بھی ہے. تقابل کیوں کرتے ہو؟ ادھر خدا اور علی کا تقابل شروع کر دیا، خدا اور ائمہ کا. نہ، مقابلے میں نہیں ہے، عرض میں نہیں ہے، طول میں. وحدت ہے. خدا سے مانگنا، مصطفیٰ سے مانگنا، علی سے مانگنا، مہدی سے مانگنا. یہ کالا لباس کہا کہ محرم لباس کی تبدیلی کا مہینہ نہیں ہے، کردار کی تبدیلی کا مہینہ ہے. یہ لباس کی تبدیلی خود کردار کی تبدیلی کا پیش خیمہ ہے. آج جسے سیاہ لباس پہننے کی توفیق ہوئی ہے کل کردار بھی تبدیل کر لے گا، لیکن جسے لباس بدلنے کی توفیق نہیں ہوئی ہے یہ کردار بھی نہیں بدل پائے گا. یہ سیاہ لباس سنت معصومین ہے. ابن ابی الحدید معتزلی نے شرح نہج البلاغہ کی 16ویں جلد میں لکھا ہے، کہا کہ جب مولا متقیان کی شہادت ہوئی امام حسن مجتبی گھر سے سیاہ لباس پہن کے باہر آئے. اور شیخ حر عاملی نے وسائل الشیعہ کی 3 جلد میں لکھا ہے کہ مسلسل 5 سال تک امام حسین کی شہادت کے بعد بنو ہاشم نے سیاہ لباس پہنا ہے. یہ معصومین کی سنت ہے، یہ ائمہ کی سنت ہے. کبھی یہ کہ محرم لباس کی تبدیلی کا مہینہ نہیں ہے، کردار کی تبدیلی. نہ، لباس کی تبدیلی کا مہینہ بھی ہے، کردار کی تبدیلی کا مہینہ بھی ہے. اور اس طرح سے یہ باتیں سوچا کریں. اور کوئی اگر آپ کو بھیج دے تو بن سوچے آگے نہ بھیج دیں، جیسے صدقہ جاریہ ہے. مثلا جیسے یہ ہم عام طور پر جیسی محرم شروع ہوتا ہے اس طرح کی بولیاں شروع ہو جاتی ہیں کہ جو ہے مردہ یزید کو مرد آباد کہنا، مرے ہوئے یزید کو مرد آباد کہنا، یہ حسینیت نہیں ہے. زندہ یزیدوں کا تعاقب کرنا نہ، مردہ یزید کو مرد آباد اور اس پر لعنت بھیجنا بھی حسینیت ہے. زندہ یزیدوں کا تعاقب کرنا یہ بھی حسینیت ہے.
ہم یزید کے اوپر لعنت نہیں کرتے، یزیدیت مرد آباد کہتے ہیں۔ یزیدیت یعنی ایک کردار ہے، شخص یزید میں وہ کردار وہ بھی مرد آباد، اس کے بعد قیامت تک جس میں یہ کردار وہ بھی مرد آباد، اور اگر یزید سے پہلے کوئی ایسا کردار لے کے گیا وہ بھی مرد آباد، اس میں خدا کی لعنت ہے۔ حسین ابن علی استاد حق شہید مرتضی مطہری فرماتے ہیں روز عاشور حسین ابن علی صرف خدا کو دیکھ رہے ہیں، غیر از خدا کسی کو نہیں دیکھ رہے۔ جو آیات سورہ فجر آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں ان کی تفسیر میں یہ مراحل عرض کروں گا۔ روز عاشور روح حسین ابن علی اس اوج پر، عروج پر، رفعت پر، معراج پر، بلندی پر کہ حق تعالی نے تمام انبیاء، اوصیاء، اولیاء کی ارواح کو بلایا، فرشتوں کو بلایا۔ تم مجھ سے بحث کرتے تھے کہ یسفک الدماء، یہ انسان خون بہائے گا، ویفسد فی الارض، آؤ دیکھو کس لیے سجدہ کروایا تھا۔ پروردگار کو ناز ہے، روز عاشور روح حسین سب سے بلند، اور روز عاشور حسین ابن علی صرف اور صرف خدا سے ہم کلام ہے۔ وقت آخر امام حسین غیر از خدا کسی سے متعلق گفتگو نہیں کر رہے، نہ کسی سے بات کر رہے ہیں۔ وہ آخری لمحات بہت عجیب تھے آقا کے، زیر لب زمزمہ کر رہے، خلقت الخلق ترا فی ہواک، پروردگار میں نے ساری کائنات کو چھوڑ دیا صرف تیرے عشق میں۔ وَأَيْتَمْتُ الْعَيَالَ لِكَيْ أَرَاكَ، بچوں کو یتیم کیا تاکہ تیری زیارت کر سکوں۔ پروردگار جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا، جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا۔ اندھی ہو جائے وہ آنکھ جو تجھے نہیں دیکھ سکتی، میرے پروردگار تو مخفی کب تھا کہ تجھے دیکھنے کے لیے دلیلیں تلاش کی جائے۔ یہ حسین ابن علی جو روز عاشور صرف حق تعالی سے ہم کلام ہے۔ مجھ سے کہا گیا آج اس مقام پر حضرت ابوالفضل عباس کے علم کی شبی کو لایا جائے گا، اور آج کے دن ان کے مصائب کو پڑھا جائے گا۔ یہ حسین روز عاشور جو مسلسل وقت آخر صرف خدا سے ہم کلام ہے، یہاں تک کہ جب سجدہ میں سر رکھا تو کیا ذکر کیا، یہ بہت عجیب ہے۔ اب سمجھیں عباس کون ہے۔ جب اسیروں کا یہ قافلہ پلٹ کے مدینہ گیا تو ام البنین نے اپنے پوتے کی انگلی پکڑ کے تشریف لائیں، استقبال کیا اس کاروان کا، اور جب سامنا ہوا اور سلام کے بعد پہلی بات جو پوچھی ام البنین سید سجاد سے، کہا اے سید سجاد یہ بتائیے کیا میرے بیٹے عباس نے کربلا میں اپنے آقا حسین کے ساتھ وفا کی یا نہیں کی؟ سید سجاد کے اشک جاری ہوئے کہ بی بی ام البنین آپ نے مجھ سے وہ بات پوچھی ہے جس نے میرے دل کو رلا دیا، کہ ام البنین وہ بات سنیں جو خود میں نے دشمن کی زبان سے سنی ہے۔ پوچھا بیٹا بتائیں کیا بات ہے؟ کہا اے ام البنین جب ہمیں اسیر کر کے کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام کی سمت لے کے جایا جا رہا تھا تو راستے میں میرے بابا کے قاتل شمر ابن ذوالجوشن کو عمر ابن سعد نے اپنے قریب بلایا اور قریب بلانے کے بعد عمر سعد کی سواری میرے نزدیک تھی اور اس نے شمر کو بلایا، اور جب ہم چل پڑے تو رستے میں پوچھا کہ بتاؤ جب تم حسین کو قتل کر رہے تھے تو اس وقت حسین کی کیفیت کیا تھی؟ جب تم حسین کے اوپر ضربیں چلا رہے تھے تو اس وقت حسین کی کیفیت کیا تھی؟ کہا کہ جب حسین نے اپنا سر سجدے میں رکھا تو ایک ذکر شروع کیا، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح یا غیاث المستغیثین، اور یہ ذکر کرتے رہے مسلسل یہاں تک کہ میں نے پہلی ضرب چلائی حسین نے یہی ذکر کیا، جب میں نے دوسری ضرب چلائی حسین نے پھر یہی ذکر کیا، تیسری ضرب چلائی حسین کا یہی ذکر چلتا رہا،
یہاں تک کہ جب میں نے 13ویں ضرب چلائی اور حسین کا سر حسین کے تن سے جدا کیا، اب میں نے حسین کے بالوں میں ہاتھ ڈالا اور حسین کے سر کو بلند کیا۔ جب میں نے حسین ابن علی کے سر کو بلند کیا تو میں نے دیکھا کہ ابھی بھی حسین کے لب ہل رہے ہیں، ابھی بھی حسین کے لب ہل رہے ہیں۔ میں نے سوچا اب حسین کون سا ذکر کر رہا ہوگا، تو اب جو میں اپنے کان حسین کے لبوں کے قریب لے کے گیا تو مسلسل ایک ہی آواز بلند ہو رہی تھی، عباس عباس عباس۔ یہ عباس کون ہے؟ بس ایک جملہ، تاخیر ہوئی اس لیے تفصیلی مصائب کو چھوڑ رہا ہوں، ایک جملہ اور عرض کروں۔ زید ابن ارقم صحابی رسول، یہ کوفہ جاتے ہوئے جب یہ کاروان جا رہا تھا تو زید ابن ارقم کا سامنا ہوا، اور تفصیلی روایت میں چھوڑ کر 2 جملے عرض کروں۔ ایک مرتبہ جیسی تعارف ہوا، کہا زید ابن ارقم نے جب شہیدوں کے سروں کی طرف دیکھا، میں کہا اے سید سجاد، یہ سر جو تلاوت کر رہا ہے یہ سر کس کا ہے؟ کہا زید نہیں پہچانا؟ یہ میرے بابا حسین کا سر ہے۔ کہا یہ جو 2 سر ایک ساتھ نظر آ رہے ہیں؟ کہا یہ میری پھوپھی زینب کے اون و محمد کے سر ہیں۔ کہا یہ سر کس کا ہے؟ بتا یہ سر علی اکبر کا ہے۔ پھر ایک مرتبہ زید نے عجیب سوال کیا، کہا حضرت یہ جو چھوٹے سے نیزے پر ایک پیارا سا سر نظر آ رہا ہے یہ سر کس کا ہے؟ کہا زید اسے تو کبھی نہیں پہچان پائے گا، یہ میرے 6 مہینے کے بھائی علی اصغر کا سر ہے، جسے قبر سے نکال کر دوبارہ ذبح کیا گیا اور بعد میں نیزے پر بلند کر دیا گیا۔ اب روایت کہتی کہ زید ابن ارقم نے گھوم کر شہداء کے سروں کی طرف دیکھا، اور جب ایک ایک سر کو دیکھ چکا پھر امام کی طرف بڑھا، اور بڑھنے کے بعد سوال کیا، فرزند حسین کیا عباس نے ساتھ نہیں دیا؟ کیا عباس نے ساتھ نہیں دیا؟ عباس کی شہادت سے کیا ہوا سنیں، بس ایک جملہ عرض کر رہا ہوں۔ کہا فرزند حسین کیا عباس نے ساتھ نہیں دیا؟ امام نے فرمایا خاموش ہو جاؤ، اگر تو میرے نانا کا صحابی نہ ہوتا میں تجھ سے ناراض ہوتا، تو نے جناب عباس سے متعلق ایسے سوچا کیوں؟ کہ معاف کر دیجئے، میں نے اس لیے پوچھا، حد ہے قاسم کا سر نیزے پر، حد ہے اون و محمد کا سر نیزے پر، حد ہے علی اصغر کا سر نیزے پر، مجھے عباس کا سر کہیں نظر نہیں آیا۔ امام نے فرمایا زید وہ دیکھ سفید گھوڑے کی گردن میں میرے چچا ابو الفضل العباس کا سر ہے۔ سنیں گے کیا منظر دیکھا صحابی رسول نے، جس کے بعد جناب زید ابن ارقم کی چیخ نکل گئی، دشمن نے ایک رسی کو ابو الفضل العباس کے ایک کان سے گزارا اور دوسرے کان سے گزارتے ہوئے گھوڑے کی گردن میں لٹکا دیا۔ اور اب جب زید ابن ارقم نے سوال کیا، اے فرزند رسول آخر راز کیا ہے؟ سارے شہیدوں کے سر نیزوں پہ بلند، لیکن عباس کا سر گھوڑے کی گردن میں۔ فرمایا اے زید خود میرے چچا سے پوچھ لو، خود جواب دیں گے۔ اور جب زید کے ساتھ چلے علی زین العابدین اپنی ہتھکڑیاں سنبھالے ہوئے، توق سنبھالے ہوئے، قریب جا کے کہا السلام علیکہ یا عمی العباس، جیسے ہی کہا غریب بھتیجے کا سلام قبول کیجئے، حضرت عباس کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ ان آنکھیں بند ہونے کا راز کیا ہے؟ اور پھر امام سجاد نے پوچھا چچا جان میرے رسول کا، میرے نانا کا صحابی سوال کر رہا ہے کہ سارے شہیدوں کے سر نیزوں پہ بلند ہے اور آپ کا سر گھوڑے کی گردن میں۔ ایک مرتبہ لبہائے ابو الفضل عباس میں جنبش پیدا ہوئی، فرمایا اے زید میرے سر کو کئی مرتبہ دشمنوں نے نیزے پہ بلند کیا، لیکن میں نے جب نیزے کی بلندی سے علی کی بیٹیوں کو سر برہنہ دیکھا